پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں زندہ دلوں اور جاگتی آنکھوں کو صبح ٹی وی کے ساتھ کنزہ وحید کا سلام۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر شریف زادہ صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، فلسطین میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یقیناً یہ جہاں پر ایک طرف مسلمانوں کی بے بسی اور بے کسی کی تصویر پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، وہاں پر دنیا کی وہ نام نہاد قوتیں جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار سمجھتی ہیں، جو دنیا کے اندر انسانوں کے مسائل اور وسائل کے حوالے سے بڑی فکر مند رہا کرتے ہیں، وہ جو ایک چڑیا کے بچے کے مر جانے پر بھی پوری دنیا کے اندر کوہرام اور شور مچا دیا کرتی ہیں، ان کی منافقانہ چہرے سے نقاب اتارنے کا ذریعہ بھی بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا اس انداز میں اتنا ایک بڑی تعداد میں انسانوں کی جان کے ضائع ہونے اور زخمیوں کو دیکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کرنا حقیقت میں ان کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے لانے کا ذریعہ بن رہا ہے، جہاں پر یہ ان بین الاقوامی قوتوں کی بے حسی کا آئینہ دار ہے یہ سارا احوال، وہیں پر یہ مسلم دنیا اور بالخصوص مسلمان ممالک کے جو حکمران ہیں ان کی بے حسی اور بے بسی کا بھی ایک عملی جو مظاہرہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ جو دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، 57 اسلامی ممالک، ان کی اتنی بڑی تعداد میں فوج کا ہونا، اسلحے سے بھرپور ہونا اور جدید وسائل کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ جس طرح ایک چھوٹی سی کمیونٹی جو یہود ہے ان کے ملک اسرائیل سے جس طرح خوف زدہ ہیں اور جس طرح زبانیں گنگ ہوئی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ پوری امت کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اور یہ جو جسے ظاہری طور پر مسلم کشی کے حوالے سے ایک مسلمانوں کا المیہ سمجھا جا رہا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ آگے بڑھ کر اب ایک انسانی المیہ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ روزانہ وہاں سے آنے والی فوٹیج، وہاں کی تصاویر، وہاں کی ویڈیوز، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ذی روح کے دل کو، اس کے دماغ کو ہلا دینے کے لیے بہت کافی ہیں۔ میری بہت ساری نیک دعائیں اور تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی جناب سے اپنے خاص رحمت اور شفقت کا کوئی معاملہ فرمائے، ان کی غیبی مدد فرمائے، تاکہ وہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین مبین کو دنیا بھر میں پہنچانے کے حوالے سے خدمت پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اپنی جناب سے جو ہے ان کی مدد فرمائے، تاکہ وہ باطل قوتوں کے اوپر غالب آ سکیں، کیونکہ ان کی فتح حقیقت میں دین مبین کی فتح ہے۔ دیکھیں یقیناً جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، کوئی ذی شعور اور بالخصوص کلمہ گو کیسے اس کی اہمیت سے انکار کر سکتا ہے۔ جہاد کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہو، حتیٰ کہ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہو تو ہمیں اس کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے اور اس کے دست و بازو بننا چاہیے۔ اس لیے جہاد کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ انفرادی درجے کے فیصلوں سے اس کا جو ہے نا اطلاق نہیں ہوتا۔ یقیناً اس کے لیے حکومت وقت جو ہے اسے یہ سوچ بچار کرنا چاہیے، اور یہ ان کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کا فیصلہ اختیار کرے۔ تو سر، آج کل ڈیفرنٹ پروڈکٹس جو ہیں اسرائیل کی، اس سے بائیک آؤٹ کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو فائیور اور گوگل وغیرہ ان پلیٹ فارمز جو ہیں ان کو استعمال بھی بھرپور کیا جا رہا ہے اور ان سے بائیک آؤٹ بھی نہیں کیا جا رہا، تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک طرح کی منافقت ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ جو میڈیم جن کی آپ بات کر رہی ہیں وہ جہاں پر کسی سطح پہ اگر کہیں مالی فائدے کا ذریعہ بن بھی رہے ہیں تو وہاں پر وہ دنیا بھر میں بات پہنچانے کا ذریعہ بھی تو بن رہے ہیں نا۔ آج یہ جو ہر لمحے کے اندر آپ تک مجھ تک وہاں کی لمحہ بلمحہ خبر پہنچ رہی ہے، اس کا ایک بڑا ذریعہ آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جو ریگولر میڈیا ہے وہ تو مسلط کا شکار ہو چکا ہے، اور سوشل میڈیا ایک بڑا ذریعہ ہے وہاں کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے حوالے سے۔ جزوی طور پر تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن کلی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پروڈکٹ جو براہ راست ان کا بزنس پروڈکٹ ہے، جس سے وہ کروڑوں کما رہے ہیں اور جو ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو ڈیلی پروڈکٹ ہمارا ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر جو ہمارے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں، ان کے حوالے سے اگر امت مسلمہ مل کر جسے کہتے ہیں نا ایک بائیکاٹ کا کوئی رویہ اور ایک روش اختیار کرے تو یقیناً ان کی معاشی کمر جو ہے وہ توڑی جا سکتی ہے، اور انہیں مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ محدود کریں اور روکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی اپنی جانب سے پیغام دینا چاہتے ہو تو پلیز سر دیجیے گا۔ بس یہ خیر کی بات کرنی چاہیے، اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اس نسبت سے جو ہے وہ اویئر کریں، انہیں بتائیں اس مسئلے کی حساسیت کے حوالے سے، اور
لوگوں کو یہ پیغام دیں، لوگ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی ذہن سازی کریں تاکہ وہ ہماری طرح ان مصلحتوں کے غلام نہ ہوں جس طرح ہم اور ہمارے حکمران اس وقت مصلحتوں کا غلام ہیں۔ وہ ابھی سے اپنی تربیت، اپنی تعلیم، اپنے مستقبل کے حوالے سے ایسی منصوبہ بندی کریں جو آگے چل کے کسی نہ کسی انداز میں یہ جو ایک بین الاقوامی جبر ہے اس سے نجات کا ذریعہ بن سکے، تاکہ انسان حقیقی آزادی سے ہمکنار ہو، اور پھر وہ جو خیر کا، رحمت کا، عدل کا اور مساوات کا نظام ہے وہ پوری دنیا میں یکساں اصولوں کے ساتھ بغیر رنگ، نسل، مذہب اور علاقے کی تقسیم کے اور تخصیص کے دنیا کے اندر نافذ ہو سکے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شریف زادہ صاحب موجود تھے، اور انہوں نے بھی فلسطین کے متعلق یہی کہا کہ یہ صرف انفرادی کرنے کا کام نہیں ہے کہ انفرادی افراد جو ہیں وہ اس کا کسی بھی چیز کا بائیکاٹ کریں یا کچھ بھی سٹیپ لیں، بلکہ یہ اجتماعی طور پر امت مسلمہ کا فرض ہے، فرض عین ہے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت کریں، اور قبلہ اول کے لیے جو ہے جہاد بھی کرنی پڑے تو جہاد بھی کریں، اور کسی چیز کا پروڈکٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کا بائیکاٹ بھی کرنا پڑے تو وہ ضرور کریں۔ کنزہ وحید کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔